تنسک سجنا شہر کے سب سے مصروف علاقے میں ایک عمارت آسمان چیرتی ہوئی کھڑی تھی، خانزادہ کارپوریٹ ٹاور۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی نے ایک پھٹی ہوئی چپل کو پاؤں سے کھینچا، جیسے خود سے بھی شرمندہ ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک سادہ سا لفافہ تھا جس میں ایک زندگی بھر کی امید اور شاید آخری موقع بند تھا۔ یہ گلزار تھی، وہ لڑکی جو روزمرہ کے زخم سہتے سہتے خود زخم بن گئی تھی۔ ماں کی دوائیاں، چھوٹے بھائی کی فیس اور گھر کا راشن، سب اس لفافے کے اندر چھپے ایک انٹرویو کے خط سے جڑا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ سیکیورٹی گارڈ نے اسے روکا۔ میں انٹرویو کے لیے آئی ہوں، اس نے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا۔ گارڈ نے طنزیہ ہنسی چھوڑی۔ ادھر امیر لوگ کام کرتے ہیں مئی، تم جیسے لوگ نہیں۔ جانے دو، ایک کرخت مگر پر اثر آواز سنائی دی۔ گارڈ نے فوراً قدم پیچھے کھینچ لیے۔ گلزار نے چونک کر دیکھا۔ ایک قد آور و غرور سے لبریز شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ انس خانزادہ، کالے 3 پیس میں، کلائی پر چمکتی گھڑی اور آنکھوں میں ایسی سختی جیسے وہ کسی کو سانس لینے کی بھی اجازت نہ دیتا ہو۔ تم ہو وہ لڑکی؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا، جیسے ایک عام سی چیز کو پرکھ رہا ہو۔ گلزار نے بمشکل ہاں میں سر ہلایا۔ یہ جگہ رحم سے نہیں، قابلیت سے چلتی ہے، اور تمہاری شکل سے تو لگتا ہے تم نیکی کی بھیک مانگنے آئی ہو۔ گلزار کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اس نے اپنی آنکھیں نیچی رکھی۔ دل میں کچھ ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی خودداری کی جنگ جیتنے کے لیے آنکھوں میں نمی چھپانا پڑتی ہے۔ ایک موقع دیں سر، میں واقعی محنتی ہوں۔ انس خانزادہ نے ایک لمحہ اسے غور سے دیکھا۔ پھٹے دوپٹے کے پیچھے چھپی نظریں، سادہ چہرہ اور تھکی ہوئی ہمت میں چھپی ایک چنگاری۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، لیکن یاد رکھو اگر تم نے ایک بھی غلطی کی تو تمہیں اسی گیٹ سے واپس باہر پھینکا جائے گا، بغیر معافی کے۔ اور وہ پلٹ گیا۔ گلزار کی سانس جیسے رکی ہوئی تھی۔ یہ صرف نوکری نہیں تھی، یہ عزت کا سوال تھا۔ دل میں صرف ایک خیال تھا، مجھے خود کو منوانا ہے، چاہے انس خانزادہ جیسے پتھر دل انسان کے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔ خانزادہ کارپوریٹ بلڈنگ کی لفٹ جیسے ہی 20 منزل پر رکی، گلزار نے گہری سانس لی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، جیسے ہر قدم اس کی ہمت آزما رہا ہو۔ آس پاس سجی ہوئی میزیں، خوشبودار پرفیومز میں بھیگی فضا اور برانڈڈ کپڑوں میں ملبوس لوگ۔ ایک لمحے کو وہ خود کسی فلم میں گھری ہوئی محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر جوتے کی ایڑ سے نکلتی آواز نے اسے حقیقت میں کھینچ لیا۔ او مائی گاڈ، یہ کون ہے؟ پیچھے سے کسی خاتون کی آواز آئی۔ نہیں آئی ہے شاید انس سر کے لیے۔ دوسری آواز میں زہر گھلا تھا۔ گلزار نے نظریں اٹھائی۔ 3 لڑکیاں سے ایسے گھور رہی تھی جیسے وہ کوئی تماشا ہو۔ ان میں سے ایک میک اپ سے چمکتا چہرہ لیے آگے بڑھی۔ ہیلو، میں حورین ہوں، انس سر کے پرسنل اسسٹنٹ۔ وہ ناک اوپر کو اٹھا کر بولی۔ بس خبردار ان سے کبھی بدتمیزی نہ کرنا، وہ تمہیں 1 سیکنڈ میں نوکری سے نکال سکتے ہیں۔ گلزار نے اس سے دھیرے سے سر ہلایا۔ فائل پکڑو۔ اس نے ایک موٹی سی فائل گلزار کی طرف پھینکی۔ انس سر کے آفس میں دے آؤ، وہ تمہیں اندر بلائیں گے۔ اگر قسمت اچھی ہوئی تو۔ گلزار نے فائل سنبھال لی، جیسے وہ فائل نہیں اس کا حوصلہ تھا۔ آہستہ قدم سے انس خانزادہ کے آفس کے دروازے پر پہنچی۔ اندر سے شیشے کے پار وہ شخص نظر آ رہا تھا، کرسی پر ٹیک لگائے، سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے، بالوں میں انگلیاں پھیرتا، وقت کو بھی اپنے ماتحت سمجھتا ہوا۔ دھڑکنیں تیز ہو گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کہہ رہا تھا پلٹ جاؤ، مگر قدم رکے نہیں۔ دستک دی۔ آ جانے دو۔ اندر سے وہی کرخت آواز آئی۔ دروازہ کھلا۔ انس نے ایک سرسری سی نگاہ گلزار پر ڈالی، جیسے وہ ہوا کا جھونکا ہو، اور دوبارہ اپنی اسکرین پر نظریں جما لی۔ تمہیں کمپیوٹر آتا ہے؟ تھوڑا بہت سر، تھوڑا بہت ہونا ہوا۔ طنزیہ ہنسا۔ یہاں تھوڑا بہت نہیں چلتا، غلطی کی نا تو صرف تم نوکری سے نکالوں گی، بلکہ میرے وقت کا بھی نقصان ہوگا، جو تمہاری پوری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔
گلزار خاموش کھڑی رہی، نظریں فرش پر جمی تھی، جیسے اپنے وجود کو چھپانا چاہتی ہو۔ انس نے ایک لمحے کے لیے غور سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو چیخ چیخ کر بولتی تھی، مگر وہ بھی اپنے غرور سے مجبور تھا۔ میرے آفس میں ہر شخص وقت پر آتا ہے، تم 2 منٹ لیٹ ہو، کل سے 1 منٹ کی بھی تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ جی سر، اس نے آہستہ سے کہا، اور سنو، یہ رحم نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے۔ اگر خود کو منوانا ہے تو کام سے منواؤ، ورنہ گیٹ کا راستہ تم جانتی ہو۔ گلزار نے سر ہلایا اور فائل رکھتے ہوئے پلٹنے لگی۔ 1 منٹ، انس کی آواز رکی۔ گلزار کا دل دھڑکا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گلزار، اس نے بمشکل کہا۔ انس نے ایک لمحے کے لیے وہ نام دہرایا، گلزار۔ آہستہ اپنے دل میں کچھ تھا اس نام میں، جیسے سرد ہوا کے بیچ کوئی پرانی خوشبو۔ وہ لمحہ پل بھر کو رکا، مگر پھر انس نے خود کو سنبھالا۔ جاؤ، اس نے حکم دیا۔ دروازہ بند ہوا۔ اندر انس اپنی کرسی پر بیٹھا رہا، مگر اس کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ جس لڑکی کو وہ ایک عام سی مخلوق سمجھ رہا ہے، وہ ایک دن اس کے اندر کی دنیا کو بدلنے والی ہے۔ دفتر کے کمرے میں وہ خاموشی تھی جو صرف بڑی بڑی کمپنیوں میں پائی جاتی ہے، جہاں شور صرف کی بورڈ کی ٹائپنگ کا ہوتا ہے اور جذبات صرف آنکھوں کے پیچھے دبے ہوتے ہیں۔ گلزار نے آفس میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن ہر دن اس کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا۔ صبح 7 بجے کے وقت، جب شہر اب بھی نیند میں ہوتا، وہ ایک پرانی چادر لپیٹے 2 بسیں بدل کر خانزادہ ٹاور پہنچی۔ اس کے چہرے پر نیند اور تھکن کی پرچھائیاں ہوتی، لیکن دل میں ایک آگ جو وہ کبھی کسی کو دکھاتی نہیں تھی۔ انس خانزادہ کی شخصیت ایسی تھی کہ پورا عملہ اس کی ایک جھلک کے لیے سیدھا ہو جاتا۔ اس کی موجودگی میں لوگ آہستہ بولتے، ہنسی روک لیتے اور نظریں جھکا لیتے، مگر گلزار، وہ اندر ہی اندر خود کو سنبھالے رکھتی، نہ بہت بولتی، نہ کبھی غلطی کرتی، لیکن انس کے لفظوں کا زہر اس پر روز اثر کرتا تھا۔ ایک دن انس نے فائل دیکھتے ہوئے اسے بلایا۔ یہ رپورٹ تم نے بنائی ہے؟ جی سر۔ یہ دیکھو، یہاں ایک لفظ مس ہے۔ گلزار نے رپورٹ پر نظر ڈالی۔ واقعی ایک معمولی لفظ رہ گیا تھا، سمری کی جگہ صرف سمر لکھا ہوا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ نہیں، بلکہ تمہاری لاپرواہی کی تصویر ہے۔ انس کی آواز آہستہ سے لیکن کاٹدار۔ آفس میں بیٹھے باقی لوگ چپ چاپ ہو گئے۔ گلزار نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں سر، لیکن میں نے دوبارہ نہیں ہونے دوں گی۔ انس اسے دیکھتا رہا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں کچھ نرم سا تھا، جیسے کسی ضدی بچے کو دیکھ رہا ہو جو بارش میں بھی اسکول آتا ہے۔ اسی لمحے حرین نے اندر آ کر انس کے کان میں کچھ کہا، اور انس کی توجہ بٹ گئی۔ گلزار فائل لے کر خاموشی سے پلٹنے لگی، مگر انس کی آواز نے اسے روک لیا۔ اگلی بار لفظ سے پہلے سوچنا، کیونکہ تمہارا ہر لفظ تمہاری جگہ طے کرے گا، یہاں یا باہر۔ وہ بولتا رہا، مگر اسی وقت اس کی نظریں گلزار کے ہاتھ پر چلی گئی۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ انس نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی تھی، لیکن ان میں ایک ایسا سوال تھا جو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے زندگی کے بڑے زخم تنہائی میں سہے ہوئے ہوں۔ انس نے آہستہ آواز میں کہا، پروجیکٹ فائل میری میز پر رکھو، 5 منٹ میں آفس میں آ جانا۔ میں بتا دوں گا 5 منٹ بعد۔ وہ انس کے آفس میں بیٹھی تھی۔ انس کمپیوٹر اسکرین پر جھکا کلائنٹ کی سابقہ رپورٹ سمجھ رہا تھا۔ یہ دیکھو، یہاں سے ہم نے لاسٹ ایئر کا ڈیٹا لیا تھا۔ اس بار ہمیں اسے مارکیٹ کمپیریزن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اوہ، تو یہ اس لیے تھا کہ گلزار آہستہ سے بولی، لیکن انس نے اس کی بات کاٹ دی۔ فوراً مت بولنا، پہلے سنو، سمجھنے کے بعد سوال کرو۔ وہ رک گئی، لیکن انس کے چہرے پر خفگی نہیں تھی، کچھ اور تھا، ایک اجنبی سا اضطراب۔ وہ جب بولتا، گلزار اس کی آواز میں چھپی تھکن کے سن سکتی تھی۔ شام کے چپتے 5 بج چکے تھے۔
کانفرنس روم میں روشنی مدھم تھی اور ایئر کنڈیشنز کی ہلکی سی سرسراہٹ فضا میں ایک ٹھہراؤ پیدا کر رہی تھی۔ انس خانزادہ اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا، گردن ذرا سی خم، انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی اور چہرے پر وہی مٹی ہوئی سنجیدگی، سختی، جیسے کسی نے اس کے دل پر گرہیں لگا رکھی ہوں۔ گلزار دروازے کے قریب کھڑی تھی، ہاتھ میں فائلز اور ایک پرانا لیپ ٹاپ، لبوں پر خاموشی لیکن آنکھوں میں ایک عزم۔ وہ ڈری ہوئی نہیں تھی، وہ تھکی ہوئی بھی نہیں تھی، بس اندر کہیں ایک دعا تھی، آج کچھ غلط نہ ہو جائے۔ جب کلائنٹس آئے، انس نے رسمی تعارف کروایا۔ ہماری نئی ٹیم ممبر گلزار، آج کی پریزنٹیشن انہی نے تیار کی ہے۔ یہ انس کے منہ سے تعریف نہیں تھی، ہاں، لیکن یہ اس کی اجازت تھی، اور گلزار جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس نے اسکرین پر پہلا سلائیڈ کھولا، آواز دھیمی مگر واضح تھی۔ ہر لفظ، ہر گراف، ہر خاکہ ایسے ترتیب دیا گیا تھا جیسے وہ صرف پیش نہیں کر رہی تھی، محسوس کروا رہی تھی۔ انس نے کرسی سے تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھا۔ ہر فگر بالکل درست تھا اور ہر پوائنٹ اس پروجیکٹ کی نبض پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ کلائنٹس نے ایک دو بار سر ہلایا، پھر دلچسپی سے سننے لگے۔ انس نے اس کی پیشانی پر ہلکی سی پسینہ اور چہرہ روشنی کی زد میں ایک سادہ وقار کا عکس لیے ہوئے تھا۔ نہ وہ خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، نہ کسی کو متاثر کرنے کی، بس جیسے کوئی فنکار خاموشی سے ایک کینوس پر اپنی کہانی لکھ رہا ہو۔ پریزنٹیشن ختم ہوئی، کمرے میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر کلائنٹ نے دھیمے لہجے میں کہا، امپریسو، کلیئر، اسٹرکچر اینڈ انسائٹ فل۔ انس نے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ روکی، مگر وہ آنکھیں، پہلی بار اس نے گلزار کو ایسے دیکھا جیسے اس نے اسے واقعی دیکھا ہو۔ میٹنگ کے بعد سب نکلنے لگے، لیکن گلزار فائل سمیٹنے لگی۔ انس اس کے قریب آیا، یہ سب تم نے خود کیا؟ جی سر، جیسے آپ نے ہدایت دی۔ انس کچھ دیر خاموش رہا، پھر پہلی بار اس کی آواز میں سرکی نہیں تھی۔ ہدایت سب کو دی جاتی ہے، لیکن ہر کوئی نبھاتا نہیں۔ گلزار نے نظریں جھکا لی۔ انس کے دل میں ایک جملہ گونجا جو اس نے کبھی کہا نہیں تھا، تم کچھ الگ ہو گلزار، بہت الگ۔ اسی رات انس نے اپنی کار میں بیٹھتے ہوئے کھڑکی سے آفس بلڈنگ کی چھت کی طرف دیکھا۔ اگلی صبح انس کے آفس میں ایک ای میل آئی، آج شام کو شہر سے باہر کمپنی سائٹ پر کلائنٹ وزٹ کرتے ہیں، ٹیم لیڈ کے ساتھ پریزنٹیشن ایکسپلینیشن ضروری ہے۔ انس نے ای میل بند کی اور ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گیا، پھر انٹرکام پر ہدایت دی، گلزار 5 منٹ میں میرے آفس میں آؤ۔ گلزار ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اندر آئی، سفید شال کندھوں پر، چہرہ ہلکی تھکن سے سجا مگر پرسکون۔ انس نے مختصر انداز میں کہا، آج سائٹ وزٹ ہے، تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ گلزار کا دل ایک لمحے کو دھڑکا۔ میں سر؟ انس نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ تم نے ہی یہ پریزنٹیشن دی ہے نا، تو تم ہی اس کی نمائندگی کرو گی۔ تیار رہو، ہم 2 بجے نکلیں گے۔ سفر شروع ہوا، کار کے اندر خاموشی تھی اور باہر بارش کے چھینٹے شیشے پر بج رہے تھے۔ گلزار نے پہاڑوں کی طرف دیکھا، بارش میں نہائے مناظر جیسے کسی بے نام افسوس کو بیاں کر رہے ہوں۔ انس ڈرائیو کرتے ہوئے ایک لمحے کو بولا، بارش تمہیں پسند ہے لگتا؟ گلزار نے چونکہ اس کی طرف دیکھا، وہ پہلی بار خود سے بات کر رہا تھا۔ جی سر، بارش میں سب دھل جاتا ہے، انسان بھی شاید۔ انس ہلکے سے مسکرایا، کاش ایسا ہوتا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسا درد تھا جو گلزار نے کئی بار دوسروں کی آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر انس کی آنکھوں میں وہ درد غرور کی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ راستے میں ایک جگہ انس نے گاڑی روک دی، سامنے ایک چھوٹا سا ٹی اسٹال اور پیچھے گھنے درخت۔ چائے پیو گی؟ گلزار نے سر ہلایا۔ انس خود جا کر 2 کپ چائے لایا۔ بارش ابھی بھی برس رہی تھی۔ انس نے کپ اس کی طرف بڑھایا،
گرم رکھنا، تمہیں ٹھنڈ جلدی لگتی ہے نا؟ گلزار کی نظریں ایک پل کو رک گئی۔ جی سر۔ آپ کو کیسے پتا؟ انس نے دوسری طرف دیکھا۔ جو لوگ خاموش رہتے ہیں ان کی تکلیف نظر آ جاتی ہے۔ اگر آنکھیں دھیان سے دیکھیں تو وہ کچھ نہ بولے، شاید الفاظ کی جگہ لمحے بولنے لگے تھے۔ سائٹ پر کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ بہت اچھی رہی۔ گلزار نے اعتماد سے بات کی اور انس خاموشی سے اس کا ساتھ دیتا رہا۔ پہلی بار وہ ایک ٹیم کی طرح محسوس ہوئے۔ واپسی میں شام ڈھل چکی تھی۔ آسمان پر سمئی بادل ہوا میں خنکی تھی۔ گاڑی کی کھڑکی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ گلزار آہستہ آواز میں بولی، کبھی کبھی سوچتی ہوں انسان بہت کچھ سہتا ہے مگر سیکھتا کم ہے۔ انس نے نظر سڑک سے ہٹائے بغیر کہا، اور کبھی سیکھنے کے بعد بھی دل مانتا نہیں۔ دونوں خاموش ہو گئے، لیکن اس خاموشی میں ایک نئی پہچان جنم لے رہی تھی۔ اس رات انس کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، بارش تھم چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا یہ لڑکی نہ مجھ سے مانگتی ہے نہ مجھ سے ڈرتی ہے، بس میرے اندر چھپے سوالوں کو چپ چاپ سمجھتی ہے۔ کیا میں واقعی اس کے قابل ہوں؟ یہ وہ بات تھی جو انس بار بار سوچ رہا تھا۔ رات کے تیسرے پہر کی وہ گھڑی تھی جب ہوا درختوں کی شاخوں سے خفیہ باتیں کرتی ہے، جب آسمان پر چاند دھند کے پردے میں چھپا ہوا بس جھلکیاں دیتا ہے، اور جب نیند بھی کچھ سوچ کر رک جاتی ہے۔ اور شہر کے اس کنارے کمپنی کے آؤٹ اسٹیشن ریسٹ ہاؤس میں انس خانزادہ چپ چاپ اپنی فائلز بند کر رہا تھا، جب اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور سامنے گلزار تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں، سانس تھوڑی تیز اور آنکھوں میں بے بسی کی جھلک۔ اس نے آہستہ لہجے میں کہا، سر باہر کوئی آدمی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، شاید کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ انس نے ایک لمحے کچھ سوچا، پھر فوراً اٹھا، اس کا ہاتھ تھاما اور باہر نکل گیا۔ وہ لمحہ جیسے فلم کے کسی خاموش پل کو ماندہ رہے، جہاں آواز نہیں ہوتی لیکن احساس ہر چیز سے بلند ہو جاتا ہے۔ وہ ریسٹ ہاؤس کی دیوار کے پیچھے گیا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، صرف ہوا، کچھ خشک پتے اور گلزار کی تیز دھڑکنیں، جو انس کے اتنے قریب ہونے سے اور بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے اس کے کندھے سے ہاتھ رکھا، کندھے پر۔ وہ لرز اٹھے، مگر اس لمس میں کوئی بدنیتی یا درشت جذبہ نہیں تھا، بلکہ وہ تحفظ کا پہلا لمس تھا جسے گلزار نے برسوں بعد محسوس کیا۔ انس نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے کو کچھ دیر تک دیکھا، بنا کسی کاروباری زاویے کے۔ اس کی بڑی آنکھیں جن میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سا اعتبار بھی چھپا تھا، وہ لرزتے ہونٹ جو کچھ کہنا چاہتے تھے مگر ضبط میں خاموش تھے، اور وہ دھڑکنیں جو انس کو حیرت میں ڈال رہی تھی کہ آخر یہ لڑکی مجھے اتنا کیوں بدل رہی ہے۔ انس نے اسے اندر لے جا کر اپنے آفس کی کرسی پر بٹھایا، چائے کا کپ بنایا اور کچھ کہے بغیر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ خود میز کے کنارے پر بیٹھ گیا، جیسے وہ باس نہیں، ایک انسان ہو، ایک مرد جو کسی کی آنکھوں کے زخموں کو اپنا عکس دیکھ رہا ہو۔ گلزار نے چائے کی پیالی دونوں ہاتھوں سے تھامی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انس نے دھیرے سے پیالی تھامی اور کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں یہاں، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ اور یہ جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں وہی سختی تھی، مگر لہجے میں ایک ایسا نرم ارتعاش جو گلزار کو اندر سے چھو گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی، مگر وہ ضبط کر گئی۔ انس اسے ایک نئی نظر سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اب محض ایک ورکر یا صرف ایک قابلیت کا مجسمہ نہیں، بلکہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے دل میں سچائی تھی، دکھ تھا، خودداری تھی، اور ایک عجیب سی کشش جو انس کو کھینچ رہی تھی اس راہ پر جس سے وہ برسوں دور بھاگتا رہا تھا۔ اور پھر رات کے اس خاموش لمحے میں جب سب کچھ تھم گیا، انس نے دل میں ایک عجیب سا احساس پایا، جیسے اس کے دل کا
کوئی بند کمرہ کھل گیا ہو جہاں برسوں سے بند جذبات، یادیں، محرومیاں اور شاید محبت کی جھلک بھی قید تھی۔ وہ گلزار کو اسی کرسی پر بیٹھے دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں ایک کے بعد ایک خیال ابھرتا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اس جیسی نہیں ہے، اسے بدل سکتی ہے، اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہے، اس کی تنہائی کو سمندر کی طرح سیراب کر سکتی ہے، اور شاید یہ وہی ہے جس کا اسے ہمیشہ انتظار تھا، مگر وہ ماننے سے ڈرتا تھا۔ وہ ایک مرد جو سب کچھ رکھتا ہے مگر سکون نہیں، وہ ایک مرد جس کے قدموں میں دنیا ہے مگر دل ایک بے آواز خالی کمرہ ہے۔ اس رات انس نے کچھ نہیں کہا مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے اس نے کہہ دیا ہو کہ تم اب اکیلی نہیں ہو، اور گلزار جو سالوں سے خود کو مضبوط ظاہر کرتی آئی ہو، آج پہلی بار اندر سے تھوڑا سا ٹوٹ کر سمیٹ لی گئی ہو۔ انس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں اور اس کے سائے میں جیسے وہ سایہ اب صرف دھوپ روکنے کا نہیں بلکہ دل تھامنے کام کر رہا ہو۔ گلزارہ دفتر کچھ تاخیر سے پہنچی تھی، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں نیند کا خمار ابھی باقی تھا، مگر انس کی نظر جو کچھ دیر پہلے ایک کولیگ کی زبانی یہ سن چکی تھی کہ کل رات گلزار کسی اجنبی کے ساتھ کافی دیر تک شہر کے نوائی کیفے میں دیکھی گئی تھی، ایک ایسی خبر جو شاید محض افواہ تھی یا کسی نے غلط پہچان لیا ہو، مگر انس کے دل میں کچھ دنوں سے جو نرم گوشہ پلنے لگا تھا، اس نے فوراً چٹک کر شک کی صورت اختیار کر لی۔ وہ جو رات بھر اس کی حفاظت کا سوچتا رہا، آج دل میں بے چینی، غصہ اور ایک الجھاؤ لیے اسے دیکھ رہا تھا، اور گلزار بے خبر کہ اس کے چہرے کے تار چڑھاؤ کیا پیغام دے رہے ہیں۔ اس نے اپنے کام میں مشغول ہونے کی کوشش کی، مگر انس نے اسے بلایا اور کمرے میں تنہا ہوتے ہی کہا، بہت اچھا کھیل رہی ہو تم، کمپنی میں عزت کی چادر اوڑھ کر باہر راتوں کو گھومنا۔ گلزار کو ایسا لگا جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہو اس کے منہ پر، اس کی آنکھیں بھیگ گئی مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ انس کی آواز میں سختی، بے اعتباری اور ایک عجیب سا دکھ تھا، جیسے اس نے کسی خاص شے کو کھو دیا ہو۔ اس نے مزید کہا، میرے اعتماد کا یہی صلہ دیا تم نے؟ گلزار کی آنکھوں سے اب بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ اس نے بس اتنا کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری بات سنے بغیر کیسے فیصلہ سنا دیا آپ نے؟ مگر انس کو سنائی کچھ نہ دیا، اس کا دماغ جیسے مکمل تعصب میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی لمحے دفتر میں ایک اور ملازم داخل ہوا اور زور سے بول اٹھا، سر باہر کچھ رپورٹرز ہیں، وہ گلزار میڈم اور آپ کی تصویر چھپ گئی ہیں۔ کل رات آپ دونوں کے ریسٹ ہاؤس میں ہونے کی خبر لیک ہو چکی ہے اور اب نیوز چینل اسے اسکینڈل بنا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی انس کے ماتھے پر پسینہ آ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور فوراً دروازہ بند کر کے گلزار کی طرف دیکھا، جو شرم، صدمے اور خوف میں گم تھی۔ انس نے اسے غور سے دیکھا اور لمحے بھر میں فیصلہ کیا، ہمیں یہ داغ صاف کرنا ہے۔ تم نکاح کرو گی مجھ سے؟ ابھی اسی وقت، تاکہ یہ سب جھوٹ بن جائے اور عزت محفوظ رہے۔ گلزار کا رنگ زرد ہو گیا، اسے کچھ بولنا چاہا، لیکن انس کی آنکھوں میں جو آگ، جو تپش اور جو ضد تھی، اس نے اسے ساخت کر دیا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی، اور انس جو ہمیشہ فیصلے سوچ سمجھ کر کرتا تھا، آج صرف دل اور غیرت سے فیصلہ کر رہا تھا۔ ایک سادہ نکاح، دو گواہ، دفتر کے ایک سادہ کمرے میں پڑھا جانے والا نکاح، جس میں نہ محبت کی مکمل رضامندی شامل تھی، نہ تیاری، نہ خواب، صرف ایک غلط فہمی، ایک افواہ اور سوسائٹی کی تلوار۔ گلزار کے ہاتھ میں انس کا نام لکھا جا چکا تھا، اور انس کے دل میں ایک ایسا زخم رسنے لگا تھا جس کا درد بعد میں محبت میں ڈھلنے والا تھا۔ نکاح ہو گیا، لفظ قبول ہے 3 بار ایک کانپتی آواز میں گلزار کی زبان سے نکلے، اور انس نے بھی بغیر کسی جذبے کے صرف عزت کی لاج
بجاتے ہوئے وہی الفاظ دہرائے، لیکن اس وقت دونوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ نکاح محض ایک وقتی فیصلہ نہیں، بلکہ ان کے مقدر کی ایسی گانٹھ ہے جو بعد میں جذبوں کی شدتوں، سچائیوں، سازشوں اور بے ساختہ لمس کی گواہ بننے والی ہے۔ اور اس لمحے جب مولوی صاحب نے دعا مانگی، دونوں کی آنکھیں جھکی تھی، مگر دل کی دھڑکنیں چیخ رہی تھی۔ یہ سب سچ نہیں لگتا، لیکن شاید یہی سچ ہے۔ نکاح کے فوراً بعد کا وقت انس اور گلزار دونوں کے لیے غمگین حقیقت بن گیا ہے۔ گلزار کو لگ رہا تھا کہ یہ وہ لمحہ نہیں تھا جس کا وہ خواب دیکھ رہی تھی، یہ وہ رشتہ نہیں تھا جس میں وہ محبت کی خوشبو محسوس کرتی۔ انس نے اس کے سامنے ایک معاشرتی بندھن کی طرح نکاح کی بات کی تھی، جیسے یہ کوئی معاہدہ ہو، جیسے ایک فرض کے نبھانا تھا۔ گلزار نے یہ سب قبول کیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک ایسا کرب تھا جو ہر پل بڑھ رہا تھا۔ انس کی آنکھوں میں جو محبت کی جھلک تھی وہ غصے، نفرت اور بے اعتمادی میں بدل چکی تھی۔ نکاح کے بعد انس نے اس سے اتنی دوری اختیار کی کہ وہ خود کو ایک اجنبی کی طرح محسوس کرنے لگی تھی۔ جب بھی وہ کسی کام کے سلسلے میں انس کے پاس جاتی، وہ ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھتا اور بس۔ گلزار کی روح کی ہر پرسکون کوشش، ہر مسکراہٹ انس کے دل میں صرف اور صرف ایک اور گہرے زخم کا سبب بن رہی تھی۔ اس نے اسے کبھی اپنی شریک حیات کی طرح محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کا برتاؤ اب ایک رسمی ذمہ داری کی مانند تھا، جیسے وہ صرف اس کا پاس رکھنے کے لیے اس کے قریب آتا ہو، مگر دل میں کبھی کوئی جذبہ نہ ہوتا۔ اس کے لیے وہ صرف ایک فرض کی طرح تھی جو وہ کسی مجبوری کی حالت میں نبھا رہا تھا۔ ایک دن جب گلزار انس کے دفتر آئی، اس نے دیکھا کہ کچھ کام میں اتنا گم تھا کہ اس کے چہرے پر غصہ اور توہین کی لکیریں تھیں۔ گلزار نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور کہا، انس، آپ کو شاید کچھ وقت چاہیے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی آپ اتنے دور کیوں ہو گئے ہیں۔ انس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا، تم سمجھ نہیں سکتی گلزار، تم نے جو کیا وہ مجھے نہیں بھول سکتا۔ تمہاری وجہ سے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میرا دل ادھڑ چکا ہے، اور تم سے امیدیں لگانا اب میرے بس کی بات نہیں رہی۔ گلزار کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ڈوبتے ہوئے انس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اس کے دل کو چیرتا ہوا گزر گیا، جیسے انس کے اندر کی محبت کچھ لمحوں میں غصے کی جلتی بھٹی میں بدل چکی ہو۔ وہ کئی بار چاہتی تھی کہ وہ سب کچھ انس سے صاف صاف کہہ دے کہ اس نے کبھی کچھ نہیں کیا، وہ محض ایک حادثہ تھی، ایک افواہ کی شکار لڑکی تھی جسے انس کے ساتھ کچھ زیادہ قربت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مگر اس نے کبھی اپنے جذبات کو انس کے سامنے نہیں کھولا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا دل ابھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک دن گلزار نے دل میں طے کیا کہ وہ انس سے اپنی سچائی ضرور کہے گی، اس کے سامنے تمام باتیں رکھے گی، تاکہ وہ سب کچھ جو انس کے دل میں تھا وہ صاف ہو جائے۔ اس نے انس کو فون کیا اور کہا، انس، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ وہ جو تمہاری آنکھوں میں غصہ، دکھ اور نفرت ہے، وہ تمہارے دل کی حقیقت نہیں ہے۔ تم جو کچھ سمجھ رہے ہو وہ سب غلط ہے۔ مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں تھی، اور میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ انس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا۔ اسے گلزار کے الفاظ پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ غصے میں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی نظریں گلزار میں موجود سچائی کی گہرائی کو محسوس کرنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ ہے جو وہ نہیں سمجھ رہا، کچھ ہے جو گلزار چھپا رہی تھی، اور وہ لمحہ آیا جب انس نے کہا، گلزار، میں تم سے سچ میں معافی چاہتا ہوں۔ شاید میں نے جلدی میں فیصلہ کیا تھا، لیکن
لیکن اب میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے ایک سوال کیا جس نے دونوں کی زندگی دہاڑے بدل دی۔ کیا تمہیں واقعی مجھ سے محبت کر سکتی ہو؟ گلزار نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، میں نہیں جانتی انس، لیکن شاید ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ انس کا دل اب بے ساختہ طور پر کسی نئی امید سے بھر چکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور کہا، پھر شاید ہمیں اپنے تعلق کو ایک نئی بنیاد پر شروع کرنا چاہیے، اور یہ فیصلہ صرف نکاح سے نہیں بلکہ دل سے کیا جائے گا۔ گلزار اور انس کے درمیان دوری اب کم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود انس کے دل میں وہ غصہ اور بے چینی تھی جو اس نے گلزار کے بارے میں اپنے دل میں رکھی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگے تو انس کے دل کی سختی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ وہ پہلے کی طرح اسے صرف ایک رسمی شریک حیات کے طور پر نہیں دیکھ رہا تھا۔ گلزار میں کچھ ایسی بات تھی جو انس کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایک رات انس اور گلزار دونوں کام سے واپس آ رہے تھے۔ انس نے گلزار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے گلزار، تمہاری خاموشی میرے دل میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا کرتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر ایسی دنیا چھپی ہے جو میں ابھی تک نہیں جان سکا۔ گلزار نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، شاید وہ دنیا تمہارے سامنے آ جائے، مگر تمہیں میرا دل کھولنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ انس نے اس کے الفاظ کو دھیان سے سنا اور اس کے دل میں ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ گلزار کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی ہے جو اسے ابھی تک سمجھنے میں ناکام کر رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اس گہرائی کو دریافت کرے۔ چند دن بعد ایک شام انس نے گلزار کو اپنے ساتھ ڈنر پر مدعو کیا۔ وہ دونوں ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں بیٹھے جہاں رومانوی کی فضا تھی۔ روشنی مدھم تھی اور ارد گرد کی ہر چیز ایک خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ انس نے گلزار کی مسکراتے ہوئے کہا، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، مگر تمہاری مسکراہٹ یہاں کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ گلزار شرماتے ہوئے نظر جھکا گئی، لیکن انس کی آنکھوں میں جو محبت تھی وہ اسے محسوس کر سکتی تھی۔ انس نے اس کے ہاتھ کو آہستہ سے پکڑ لیا اور بولا، گلزار، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ ایسا لمحہ گزارنے کا موقع ملے گا، لیکن اب جب تم میرے قریب ہو تو دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ گلزار کا دل دھڑکنے لگا اور وہ انس کے ہاتھ کو نرم سے پکڑتے ہوئے بولی، انس، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ شاید مجھے تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توقع نہیں تھی، لیکن اب جب تم میرے ساتھ ہو تو میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے دل میں تمہاری جگہ ہے۔ انس کی آنکھوں میں جذبات کی ایک نئی شدت تھی اور وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، گلزار، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تمہاری خاموشی میں چھپی حقیقتوں پر مجھے احساس ہو رہا ہے، اور میری زندگی تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں گم ہو گئیں اور ایک لمحے کے لیے دنیا کی ساری آوازیں گم ہو گئی۔ گلزار نے آہستہ سے انس کی طرف رخ کیا اور اس کے قریب جا کر کہا، تمہیں مجھے سب کچھ دیتے ہو جو میں نے کبھی چاہا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ وقت ہے جب میں تمہارے دل کی حقیقت سمجھوں۔ انس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تمہارے دل کی حقیقتوں میں مجھے بھی سمجھنی ہے گلزار، کیونکہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور ایک لمحے کے لیے ان کے درمیان جو فاصلہ تھا
وہ ختم ہو گیا۔ انس نے آہستہ سے گلزار کے چہرے پر اپنی انگلی رکھی اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم تیار ہو تو ہم اپنے دلوں کی مکمل سچائی کا انکشاف ایک دوسرے سے کریں۔ گلزار نے انس کی آنکھوں میں محبت اور عزم کی جھلک دیکھی اور اس کے دل میں ایک نیا جذبہ ابھرا۔ انس نے اپنے لبوں کو گلزار کے کان کے قریب رکھا اور آہستہ سے کہا، تمہاری قربت میں وہ سکون ہے جو میری زندگی کے تمام حصوں کو مکمل کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ ہر لمحہ گزارنا میرے لیے خواب سے بڑھ کر ہے۔ گلزار کی آنکھوں میں ایک نیا اجالا تھا اور اس نے دل کی گہرائیوں سے انس کا ہاتھ پکڑا، جیسے دونوں کے درمیان کچھ ایسا تھا جو ان کے درمیان ایک نئی زندگی کو بنیاد رکھ رہا تھا۔ انس اور گلزار کا رشتہ اب ایک نئی سمت اختیار کر چکا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک غیر مرئی بندھن تھا جسے نہ وہ لفظوں سے بیان کرتے تھے نہ ہی کسی اور طریقے سے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے اور ہر لمحہ ایک نئی حقیقت کو سامنے لے آیا۔ ایک رات انس نے گلزار کو اپنے ساتھ باہر کھانے پر مدعو کیا۔ وہ ایک خوبصورت ہوٹل میں گئے جہاں رومانوی قسم کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ ہوا میں خوشبو تھی، روشنی مدھم تھی اور موسیقی دل کو سکون دینے والی تھی۔ انس نے گلزار کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے، تمہیں یہ جگہ کیسی لگی گلزار؟ گلزار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ بہت خوبصورت ہے، بالکل خوابوں جیسی۔ لیکن یہاں کی سب سے خوبصورت چیز تم ہو انس۔ انس نے اس کے الفاظ کو سنا اور ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آ گئی۔ میرے لیے بھی یہی بات ہے گلزار، تمہاری موجودگی میں ہر چیز مکمل لگتی ہے۔ کھانے کے دوران انس اور گلزار ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تھے اور یہ قربت جو پہلے صرف لفظوں تک محدود تھی اب جسمانی طور پر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ گلزار کے ہاتھ کی ہلکی سی لرزش نے انس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دونوں کے درمیان اب کچھ ایسا ہے جو بہت جلد ایک نیا رخ اختیار کرے گا۔ کھانے کے بعد انس نے گلزار کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تمہیں کہیں باہر چل کر بات کرنی چاہیے گلزار۔ مجھے لگتا ہے تمہیں میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ گلزار نے خاموشی سے انس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اس کے دل کو بے چین کر گیا۔ انس، تمہیں پتہ ہے تم میرے لیے سب سے مختلف ہو۔ تمہارے ساتھ ہر پل گزارنا میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بن چکا ہے۔ انس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، میرے لیے بھی گلزار۔ اور پھر وہ دونوں باہر نکل آئے جہاں رات کی خاموشی اور سرد ہوا نے دونوں کو اپنے احسار میں لے رکھا تھا۔ انس نے گلزار کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے کہا، چلو، یہ رات ہم دونوں کے لیے ایک نئی حقیقت بننے جا رہی ہے۔ وہ دونوں ہوٹل کے چھت پر گئے جہاں شہر کی روشنیوں کا منظر تھا۔ انس نے گلزار کا ہاتھ چھوڑا اور آہستہ سے اس کے سامنے آ کر، گلزار، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہو، لیکن تمہیں یہ فیصلہ خود کرنا ہے۔ گلزار نے اس کی آنکھ میں جھانکتے ہوئے کہا، میں نے ہمیشہ چاہا ہے کہ مجھے ایسا کوئی ملے جو میری حقیقت کو سمجھے۔ انس، تم وہ ہو۔ انس نے اس کی طرف قدم بڑھایا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ ہونے سے مجھے سکون ملتا ہے گلزار۔ تمہارے اندر وہ سچائی ہے جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ لمحہ تھا جب دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا۔ انس نے آہستہ سے گلزار کا چہرہ اپنے قریب کیا اور اس کے ہونٹوں پر نرم لمس کیا۔ گلزار کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس نے انس کے سینے میں سر رکھ دیا، جیسے دونوں کا دل ایک ہی دھڑکن میں دھڑک رہا ہو۔ رات کا یہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ دونوں کی قربتیں اب صرف جذبات کی گہرائی تک نہیں تھی
بلکہ جسمانی طور پر بھی محسوس کر رہی تھی۔ انس نے گلزار کے گلے لگایا اور اس کے جسم کی حرارت نے دونوں کے اندر ایک نئی زندگی کا احساس پیدا کیا۔ تمہارے بغیر میری دنیا ادھوری ہے گلزار، انس نے کہا اور گلزار نے اپنے لبوں سے جواب دیا۔ انس میری دنیا میں سب کچھ ہو۔ ان کی قربت صرف ایک جسمانی تعلق نہیں تھی بلکہ ایک احساس تھا، ایک رشتہ تھا جو دونوں کے دلوں کی گہرائیوں میں رچ بس رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل ہو چکے تھے اور اس رات کے بعد ہر دن ایک نیا وعدہ بن چکا تھا۔ انس اور گلزار کی محبت نے اب ایک نئی شکل اختیار کر لی تھی۔ ان کے درمیان جو خلا تھا وہ اب محبت، قربت اور سمجھ کی بنیاد پر ہو چکا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو کوئی دوری نہیں رہی۔ ان کے رشتے کی حقیقت اور ان کی محبت کی شدت نے ہر شب و روز کو خاص بنا دیا تھا۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جہاں دو دل ایک دوسرے کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنے جذبات کو ایک نئے رنگ میں رنگ چکے تھے۔ انس اور گلزار کی محبت ایک گہری حقیقت بن چکی تھی اور اس کہانی کا اختتام ایک محبت بھری رات کے ساتھ ہوا جہاں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کا نیا آغاز کیا تھا۔ اس کہانی کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ محبت کبھی بھی غیر متوقع ہوتی ہے اور جب دو دل ایک دوسرے کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا حصہ بن جاتے ہیں، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ پلیز سپورٹ ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کر کے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔